بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ یہ کلام صحف سماویہ میں سے اس کا مقام اور اللہ کی طرف سے یہ عالمگیر پیغام، اس کے اندر موجود نظام اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان اور آسمانوں کی مخلوقات میں بسنے والے سب سے مقرب ترین ملائکہ کی صف میں جبرائیل امین کی سدرۃ المنتہا سے قلب اطہر محمد رسول اللہ تک مسلسل 23 سالہ اڑان، ان سب کے مجموعے کا نام قرآن۔ بنیادی طور پر یہ ایسا عجیب کائنات کی وسعتوں میں پھیلا ہوا یہ اللہ کریم کا ایک انعام ہے کہ جب ابھی یہ نازل نہیں بھی ہوا تھا تو فرش سے لے کر عرش تک اس کے چرچے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی علم سے جب یہ آسمانوں کے اوپر سجایا گیا تو اس قرآن کی اس سجاوٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فرشتے ہم نے اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرمائے وہ فرشتے بھی باقی عرشی ملائکہ کے لیے قابل رشک کہلائے۔ اس طرح کا کوئی یہ کلام، اور اس میں انسان کے بارے میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ اس حد تک اس کی ذات کا تعارف ہے اور رب کائنات کی خلاقیت کا ایک بہترین تعارف ہے کہ اس جیسا اور انتہائی اعلیٰ پائے کا تعارف آج تک کوئی اور ایسا ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے انسان تک پہنچا ہو۔ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس پیغام کا امین بنا کر بھیجا، اور اس ذات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو اس حد تک پہنچانے کا حق ادا فرما دیا کہ صحابہ فرماتے ہیں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، اس دن آپ نے صحابہ کی بار کو مخاطب کر کے 3 دفعہ ارشاد فرمایا حدیث مبارک کہ کیا میں نے تمہارے تک وہ پیغام صحیح معنوں میں پہنچانے کا حق ادا کر دیا جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا تھا؟ صحابہ فرماتے ہم نے بیک زبان اقرار کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں قسم ہے اپنے رب کی جس نے آپ کو حق مبعوث فرمایا ہے، آپ نے اللہ کے پاک کلام کا ہمارے اوپر پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اور ہم نے تینوں دفعہ جواب دیا، اور پھر اسی لمحے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو براہ راست مخاطب کر کے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے ان لوگوں کے سامنے تیرے دین کا جو تو نے میرے ذمہ فرائض نبوت میں سے ایک کام لگایا تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ یہ اس وقت سے اب تک چلا آ رہا، پیغام قائم و دائم ہے۔ انسان جب تک رہے گا یہ پیغام، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام اس کے پاس موجود رہے گا۔ اب انسان بھی ہے اسی جہان میں، اب قرآن بھی ہے، اور اگر اس نے اس جہان کی زندگی میں اس کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں جوڑا، اس کی بات کو اپنے دل کی گہرائیوں سے تسلیم نہیں کیا، اور اس کے ساتھ اس طرح کی حق ادائی نہیں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے اس جہان کی زندگی میں فرض اور واجب کر کے لگائی ہے، تو کل کو اللہ کے حضور جب حاضری ہوگی تو وہ حاضری اس کے لیے نہایت خسران ہوگا، اس کے لیے بہت بڑا عصیان ہوگا، اس کے لیے یہ بہت بڑا نقصان۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو بنایا ہی اپنے لیے، اور اس کا میں نے کوئی کام ذمہ نہیں لگایا، صرف میں نے اس کو جو اپنا بنانے کے لیے اسے جو صلاحیتیں، جو قدریں، جو اس کے پاس خزانہ چاہیے تھا وہ میں نے اس کے رگ و ریشے میں بھر دیا، میں نے اسے ادراک دے دیا ہے، میں نے اس کے اندر وہ صلاحیتیں ساری عطا کر دی، اس کو میں نے اس جہان میں کھلا میدان دے دیا، اس کی باقی ضرورتوں کا میں نے ذمہ لے لیا ہے، اور وہ اعلان کرتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ بات کوئی دابا، کوئی جاندار، چاہے وہ پرندے ہیں، چرندے ہیں، جانور ہیں، زیر زمین مخلوق ہے، زمین پر چلنے والی کوئی مخلوق ہے، کہتا کوئی ایسی ذویل ارواح مخلوق جسے رزق کی ضرورت ہو سکتی ہے زندہ رہنے کے لیے، الا علی اللہ رزقھا، اس کا سارے کا سارا رزق کا ذمہ میں نے اپنے اوپر لے لیا، اس کو میں نے اس فکر سے آزاد کیا، اور پھر فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس کا مستقر اور مستودع
اس جہان کی زندگی کی ایکٹیویٹی اور اس جہان کے جانے کے وقت جو اس کا مقام اور جہاں یہ جائے گا اور جہاں یہ برزخ میں رہے گا، وہ سارے کا سارا بھی میرے علم میں ہے، میرے احاطہ علم میں ہے، اور وہ سارے کا سارا بھی میں نے اس کا مقرر کر دیا۔ کہتا ہے میں نے اعلان کر دیا، کہتا ہے مجھے پتا یہ کہاں مرے گا، اس کا رزق کیا ہوگا، اس کے لیے کل بارش کیسے برسے گی، یہ کون سی زمین پر مرے گا، بھئی ارض تموت، باقی پیچھے کیا رہے، یہ سب میں نے اس کے ذمہ، یہ سارا کچھ میں اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ اب پھر اس کے ذمہ کیا رہا؟ اس کے ذمہ صرف اس جہان کے اندر ایک کام ہے کہ وہ اس جہان میں رہتے ہوئے اللہ کا ہو کر رہتا ہے یا اپنی ذات میں گم ہو کر رہتا ہے، بس اسی پر اس کے حشر کے دن اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ بس تم یہ بتاؤ تم وہاں کس کے ہو کر رہے ہو، بس۔ اور وہ کہتا ہے میں نے تمہارے اندر اس سارے ادراک یا پہچان یا تعارف، اس کے لیے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان میں مبعوث کر کے اپنے قرآن کی اور اپنے اسلام کی، اپنے پیغام کی، اپنے اس ابدی انعام کی ایک ایک جز تمہارے سامنے رکھ دیا۔ تمہیں سب پتا، اس میں کوئی آدمی جو ہے وہ غافل نہیں ہو سکتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آج بھی مثلاً ایک مثال کے طور پر وہ کسی ایسے زمین کے ٹکڑے پر رہتا ہے، کوئی جنگل ہے، کوئی بیابان ہے، کوئی ریگستان ہے، جہاں اس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر نازل ہونے والے اس مقدس صحیفے کا پیغام اطلاع نہیں پہنچی، فرض کرو، تو اس پر یہ معذور ہو جائے گا، اس کا بات مان لی جائے گا، تو اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں پایا۔ مثال دیتے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ کے ساتھ اس کی نسبت کا ہونا پھر بھی ضروری ہے، کیونکہ ارض و سما میں اللہ کے پیغام کے لیے اس کے پاس اتنے بڑے ٹھوس اور قوی دلائل ہیں کہ وہ سارے کے سارے اللہ کی الوہیت اور ربوبیت پر دلیل کے بن کر ہیں، اور ان کا انکار جو ہے پھر بھی یہ پکڑا جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ زمین ہے، آسمان ہے، درخت ہے، پہاڑ ہے، ریگستان ہے، بارشوں کا نظام ہے، ہواؤں کا نظام، کیا وہ روز دیکھتا نہیں ہے؟ اور جس جنگل میں بھی رہ رہا ہے یہ چیزیں تو وہ دیکھ رہا ہے، سورج کے شروع کو غروب کو دیکھ رہا ہے، چاند کے آنے جانے کو وہ دیکھ رہا ہے، ستاروں کی جھلملاہٹوں کو وہ دیکھ رہا ہے، بادلوں کی گرج وہ سن رہا ہے، بجلی کی چمک اس کو نظر آ رہی ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں اس کی الوہیت کی گواہی دے رہی ہیں، بیابانوں کے اندر بسنے والے پرندے اور چرندے اور جانور اور بہائم اس کے سامنے روز اللہ کی الوہیت کی گواہی دیتے چل رہے ہیں۔ اگر اس کے پاس یہ پیغام نہیں پہنچا تو وہ اس کا عذر قبول ہو جائے گا، مگر وہ یہ عذر نہیں کر سکتا کہ مجھے اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اس کو یہ پتا ہونا چاہیے، اور اللہ نے کہتا میں نے اس کو ساری صلاحیتیں دی، پھر بھی اس کو اللہ کی ذات کے بارے میں پتا ہونا چاہیے، اور وہ پتا کس معیار کا ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ اس جہان کی زندگی میں جو آپ اس کے ساتھ نسبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، وہ نسبت کس پائے کی ہونی چاہیے، کس معیار کی ہونی چاہیے؟ اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ جو ہے اس کا کیا کرائٹیریا ہے جو اللہ کو کہتا ہے مجھے وہ قبول ہوگا، اس سے کم وہ کہتا ہے قبول نہیں۔
اللہ کے اس پیغام کی حقیقت کو صوفیاء نے سمجھا، علماء ظواہر نے اس کی شرح کی ہے، اس پر دلائل لائے ہیں، مگر اس کی حقیقت کو جو اللہ کی مرضیات ہیں کہ وہ چاہتا کیا ہے انسان سے، اس کی تہ تک صرف صوفیاء پہنچے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا انعام، یہ قلبی کیفیت، یہ باطنی معراج، یہ اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک خوبصورت اور پاکیزہ نظام، اس کا باقاعدہ کورس کروایا گیا ہے، اور اس کورس کا ابتدائیہ جو ہے وہ بعثت مبارکہ سے بھی پہلے شروع ہو گیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس و مطہر پر اللہ کی طرف سے نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے اس کی ذات کے ساتھ نسبت کا کورس شروع ہو گیا۔ اسی لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ رب کائنات کے ساتھ تعلق جو ہے اس کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سے شروع کر رکھی ہے جس وقت سے وہ ماں کے پیٹ میں اس کا دل جب دھڑکن شروع کرتا ہے تو اس دل کی دھڑکن کا شروعات جو ہے وہ بھی اللہ کے پاک نام کی امین ہوتی ہے۔ اب اس کے اوپر ایک عجیب دلیل ہے کہ جب انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کے دل کے اندر حرکت شروع ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے اگر اس قلب کے اندر میری ذات کے نور کی نسبت اور شعاع اور وہ ذرہ نہ ہو، میرا امر نہ ہو، تو اس کا دل کبھی بھی نہیں دھڑک سکتا۔ جب اس کا امر آتا ہے تو دل کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کا حکم ہے، اس کی مرضی ہے، وہ دھڑکنا شروع کر دے۔ اللہ کہتا ہے تیرے دل کی زندگی جب تیری شروع ہو رہی تھی ماں کے پیٹ میں، اور اس کے اندر جب تیرا دل دھڑکنا شروع ہوا میرے امر سے، تو تیرے دل کو سب سے پہلا تعارف میری ذات کا ہوا ہے۔ تو اگر تو نے اس تعارف کی لاج باہر آ کر نہیں رکھی تو سب سے بڑا بھول۔ زمین کا کیا ہے، پیسے کا کیا اوقات ہے، کروفر کی کیا اوقات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس دنیا کی متاع کی اللہ کے حضور ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وقت ہوتی تو وہ کافر کو کبھی نہ دیتا۔ کافر کس حد تک دنیاوی اعتبار سے وہ کہاں کے کہاں جا پہنچے۔ وہ کہتا ہے اگر میں اللہ کے نزدیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک کافر جو ہے یہ دنیا جو ہے اس کی کوئی مچھر کے پر کے برابر بھی وقت ہوتی تو وہ کافر کو تو نہ دیتا، اس سے تو وہ ناراض۔ اور اگر کوئی انسان اللہ کے پاک نام کے اس تعارف کا جو اس نے پہلی اس کے دل کی دھڑکن کے اندر اپنا نام رکھ کر اسے دھڑکنے کی اجازت دی، اگر اس کی دھڑکنیں کسی اور طرف چلی گئی ہیں تو اللہ کہتا ہے بڑا ظالم آدمی، بہت غلیظ آدمی، گندا آدمی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں عجیب و غریب قسم کی مثالیں دی، عجیب
حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے براہ راست تنبیہ کے انداز میں، نصیحت کے انداز میں، حکم کے انداز میں فرمایا کہ آپ کو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پتہ چل جائے کہ میں نے کسی آدمی کے دل کی دھڑکنوں کو اپنے نام کے لیے پسند نہیں کیا، آپ کو پتہ لگ جائے تو آپ کبھی بھی اس کے پاس نہ جائیں، اس لیے کہ وہ میرے غضب کا شکار۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، تب کبھی بھی اس بندے کے نزدیک نہ پھٹکے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی نصیحت، کبھی من اغفلنا، جس کو ہم نے غفلت میں مبتلا کر رکھا، کس چیز کی؟ قلبہ، اس کے دل کو ہم نے غافل کر رکھا، ان ذکرنا، اپنے پاک نام کے ذکر ہم لینے کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ آپ نے وہاں کیا کرنا؟ اسی لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ جس بھی اللہ کے پاک نام کی نسبت کا جو معیار ہے، جس معیار پر اللہ چاہتا ہے، جس طرح وہ کسی کو ذکر کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، یعنی جس کسی کے ذکر کو وہ پسند کرتا ہے، وہ کہتا ہے جب تیرا دل، میں نے، وہ قرآن میں صاف کہتا میں نے دو دل تو بنائی نہیں کسی کے، آیت مبارکہ، میں نے دو دل تو نہیں بنائے کسی کے۔ بڑی کھری بات، عجیب بات ہے کہ میں نے ایک ہی بنایا ہے، اور اس کو چوائس کیا ہے کہ اس نے اس دل میں میرا نام بسایا ہے یا دنیا کا کتا بن کر رہے گا، کیا کر رہا، اسی پر بات ہو۔ یہ جو سورت مزمل ہے یہ مکی سورت ہے، بعض مفسرین نے فرمایا یہ دوسری سورت ہے جو نزول کے اعتبار سے، اور یہ ابتدائی صورتوں میں سے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے اس ذات کے ساتھ جو تمہاری نسبت ہو اس جہان کی زندگی میں، وہ مجھے وہ پسند ہے کہ تیرے دل کی دھڑکنوں میں بستا ہوں یا نہیں بستا، بس اسی پر بات ہوگی، میں بستا تھا یا نہیں۔ تجھے یہ اپنی زندگی کے ہر سانس، ہر عمل، ہر دن، ہر گھنٹے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ میں یہ ثابت کرنا ہے کہ میرے دل کے اندر صرف وہی بستا ہے جس نے یہ دل بنایا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بستا۔ وہ کہتا ہے تو اگر یہ ثابت کرے گا تو پھر میں تجھے مان لوں، بس اگر تو نے اپنا آپ مجھ سے منوانا ہے تو تیرے پاس یہی، میرا ماننے کا صرف یہی ہے۔ اور اس نے یہ حکم دینے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست حکمیہ لہجے میں فرمایا، واذکر، یہ حکم ہے، یہ فرض درجے میں رکھتے ہیں۔ نماز سب سے بڑا عمل ہے جو اسلام میں ہے، جو اس نماز سے آ رہی ہے اس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کافر ہے، اور اللہ کہتا ہے اگر تو وضو کر کے پاک صاف ہو کر کپڑے پہن کر مسجد میں میرے گھر آ کر صف میں کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا ہے، اور اگر تو نے وہ نماز میرے ذات کی اتباع کے لیے میرے ساتھ نسبت قائم کرنے کی وجہ سے نہیں پڑھی، اللہ کہتا ہے میں تیری نماز اٹھا کر تیرے منہ پر مار دوں۔ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، میں نہیں تیری قبول کرتا، میرے لیے تو نے پڑھی۔
موسیٰ علیہ السلام کو جب وادی طویٰ میں رات کے سناٹوں میں رب کائنات نے ان کا نام پکارا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت کیفیت یہ تھی کہ جب اللہ کی ذات کی طرف سے ان کے نام کو پکار کر آواز آتی تھی، یا موسیٰ، تو حیران ہو جاتے تھے، یہ نام میرا کون پکار رہا ہے، کہاں ہے وہ، اس کو کس نے بتایا؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، ان کے پاس جو عصا تھا، آواز آ رہی ہے موسیٰ یہ تیرے پاس کیا ہے؟ وقت بتاؤ کس نے بتایا، اس کے کون ہے یہ جو بول رہا، میرا نام کیسا ہے، اس کو کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی آپ کون ہیں جو میرا نام پکار رہے ہیں رات کی تنہائی میں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ہم کلام ہو رہے ہیں۔ وہ اس طرح عجیب کیفیت ہے ان کی، اوپر سے جب انوارات کی سٹ آتی ہے نا اللہ کی طرف، وہ تو وادی طویٰ کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ سورج بن جاتا تھا۔ رات کی سما اتنی روشنی ہو جاتی تھی، وہ جو جھاڑی تھی جس پر اس کا نور پڑ رہا تھا وہ اس حد تک چمک اٹھتی تھی کہ وہ حیران ہو جاتے تھے، وہ اس جھاڑی سے وہ چمک لینے کے لیے آگے بڑھتے تھے تو وہ درخت پیچھے ہوتا تھا، یہ پیچھے ہٹتے تھے تو وہ آگے آتا تھا، یہ بھی ایک عجیب سما۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی آپ کون ہیں؟ فرمایا انی انا اللہ، موسیٰ میں اللہ ہوں، میرا تعارف ہی ہے۔ وہ چھوڑ کے اور قرآن عجیب بتاتا ہے، فرمایا کہ یہ حل اتاک حدیث موسیٰ، ارے تجھے پتا ہے میری اور موسیٰ کی وہاں وادی طویٰ میں جو رات کو ملاقات ہوئی تھی، تجھے پتا ہے اس کا؟ حل اتاک حدیث موسیٰ، اس کی بات کا پتہ ابھی ہے تجھے وہ کیا تھا؟ وادی طویٰ تو جو تھی وہ بیابان تھی، جگہ تھی، بس ایک اس میں ٹونڈ من سا درخت کھڑا تھا، باقی تو سارے پتھر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں روشنی نظر آئی تو سمجھے بھائی رات کے لیے جو ہمیں آگ کی ضرورت ہے ایلیا ساتھ ہے، تو وہاں کوئی آبادی ہے، میں جا کر راستہ بھی پوچھ آتا ہوں، آگ بھی لے آتا ہوں، بات چیت بھی کر آتا ہوں، اگر رات کو ٹھہرنے کا انتظام ہے تو وہ بھی میں وہاں بندوبست کر آتا ہوں۔ ایلیا کو بٹھا گئے، وہ تو اس نیت سے گئے تھے۔ تو وہاں جب ایک جھاڑی کے اوپر اس حد تک نور کی برسات برسی کہ جس وادی میں یہ سارا سما ہو رہا تھا رات کی تنہائی میں، اللہ کہتا ہے اس وادی میں میرے نام کے نور کی برکت سے تقدس آ گیا، بالواد المقدس طویٰ، وادی طویٰ میں ہم نے تقدس بھر دیا اپنے نام کے نور کی برکت سے، وہ سنگریز جو تھے وہ متبرک ہو گئے۔ تو اللہ کہتا ہے جب میرے نام کے ذکر کا تو دعویٰ رکھتا ہے تو تیرے دل کی رگ رگ میں میرا نام اس طرح سما جائے کہ جیسے کوہ طور کے اوپر سنگریزوں میں نور آیا تھا، تیرے دل کی ہر رگ میں بھی میرا نور برس جائے، یہ ذکر ہے تو پھر تو میرا ہے، نہیں تو میرا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو نصیحتیں عطا ہوئیں، اس نصیحت کو آپ سورۃ طٰہٰ میں پڑھو تو اللہ کہتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، جیسے میں نے کہا نا مجھے وہ نماز نہیں پسند جس نماز میں تیرے اعصاب پر، تیری روح پر، تیری زبان پر، تیرے دل کی دھڑکنوں پر اگر میرا وہاں حکمرانی نہیں ہے تو مجھے وہ نماز نہیں پسند۔ اور وہ انبیاء جیسے مقدس ہستیوں کو جو کہ وقت کا اولو العزم رسول ہے، کلیم اللہ ہے، پہلی ملاقات ہو رہی ہے، وہاں اسے نبوت عطا ہو رہی ہے، یہ اس کا پہلا دن ہے نبوت کا، پہلی رات ہے نبوت کی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي،
کہتا اگر تو نے نماز پڑھنی ہے تو وہ میرا ذکر اس کے اوپر حاوی ہونا چاہیے، ورنہ وہ نماز بھی مجھے نہیں پسند، موسیٰ علیہ السلام کی نہیں پسند، تیری میری پسند آ جائے گی اس. اسی لیے بڑے بڑے اکابر صوفیاء کہتے ہیں جو اللہ کے پاک نام کے ذکر کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی کورس تو کروایا گیا، جب ابھی نبوت عطا نہیں ہوئی تو یہ کورس کروایا گیا ہے. 40 دن کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت مبارکہ سے پہلے جبل نور کے اوپر جا کر وہاں اس غار میں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک، اس وقت تو بھائی وہاں نہ روزہ فرض تھا، نہ نماز فرض تھی، نہ حج فرض تھا، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی تو نہیں تھا. وہاں کیا تھا؟ وہاں صرف اللہ کے پاک نام کے ساتھ دل کی دھڑکنوں کا میل ملاپ کا نام جو تھا وہ غار حرا کا ذکر، بس، اور تو کچھ بھی نہیں تھا وہاں. تو وہ ابتدا ہے اسلام کی. یہ سورت جو ہے اس میں اللہ کہتا ہے میرے محمد واذکر اسم ربک، میرے ذاتی نام کا ذکر کر. اس کی ذات کا جو نام ہے اگر وہ نہ ہو، اس کی صفات کا نام لینا جو ہے یہ بھی ذکر اللہ ہے، مگر یہ ذکر قلبی پاس انفاس نہیں ہے، یہ ذکر لسانی میں جائے گا. ذکر قلبی پاس انفاس اگر ہوگا تو وہ اس ذکر لسانی سے کم 70 گنا زیادہ درجے والا. یہ بھی حدیث ہے. یہ جو ہے میں تسبیح پڑھ رہے ہیں جی، میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں جی، میں فلانا کر رہے ہیں جی، وہ سب ٹھیک ہے، مگر اس سے 70 گنا زیادہ افضل بھی ایک عبادت ہے اسی ذکر کے شعبے میں جو تو نہیں کر رہا اور جو وہ کرنے کا حکم دے رہا ہے اور محمد رسول اللہ کو دے رہا ہے. بات کرتا واذکر اسم ربک، میرے ذاتی نام کا ذکر کر. اسم ربک، اللہ اللہ اللہ. اور پھر کیسے؟ ادھر ذکر بھی ہو رہا ہے، ادھر موبائل بھی چل رہا ہے، ادھر ذکر بھی ہو رہا ہے، ادھر بھی ہو رہا ہے، ادھر ذکر بھی ہو رہا ہے، ادھر سے باقی سارے کام بھی بیچ میں چل رہے ہیں. کیا ڈرامہ ہے صاحب. بہت ہی قلیل عقل، انتہائی، ایک انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جب وہ ذکر کر رہے ہوں تو ان کا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو. ان کے اعضاء و جوارح اگر کسی اور طرف بھی ہیں تو ان کے ذکر میں فرق نہیں پڑتا، ورنہ ساروں کے ذکر میں فرق پڑتا. یہ تو انبیاء کی شان ہے. وہ سوئے ہوئے ہوں تو اٹھ کر نماز پڑھا دے. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ تو سوئے ہوئے تھے، آپ کی آواز بھی ہمیں آ رہی تھی، آپ ہمیں تو فرماتے ہیں کہ نیند ناکے سے جو ہے وہ وضو ہے. تو ہم نے تو اکثر دیکھا ہم وضو کر کے آتے ہیں، ہم آپ کی خدمت پہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھا دیتے، آپ کو تو وضو نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے انبیاء کے قلوب کے اندر غفلت کا ایک ذرہ بھی نہیں رکھا، ان کے قلوب ہر وقت متوجہ الی اللہ، ان کو یہ ضرورت نہیں ہے. تو یہ کیفیت کون سارے نو ہو جائے گی؟ بہت قریب. تو اس لیے ذکر اللہ کرنے کا جو سب سے پہلا ادب ہے، تقاضا ہے، جو اللہ کی پسند کا معیار ہے، جس معیار کا ذکر اللہ قبول کرتا ہے، وہ کہتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تبتل سے چاہیے. وہ اتنا غیور ہے، وہ کہتا ہے جب میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں
تو کسی اور طرف منہ اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے، تیرے خیال اور وسوسے اور تیری کچھ کہیں اور طرف ہے، تو پھر ذکر کیا ہے تو کون؟ ہاں، ذکر اللہ کے انعاموں میں سے ایک انعام ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات آپ اللہ کے پاک نام کے ذکر میں دل کی گہرائیوں سے مست ہیں، آپ اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ کرتے ہوئے بھی سن رہے، آپ کی روح جو ہے وہ پوری طاقت سے اللہ کے پاک نام کا ذکر کر رہی ہے، وہ بھی آپ سن رہے ہیں، اور پھر اس کے نظارے دیکھنے کے لیے اگر آپ اسی کائنات پر نظر ڈال رہے ہیں، جب آپ کی بنیاد اللہ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ آپ کو اپنے نام کے ذکر کی برکت سے اپنی کائنات کے نظارے دکھا رہا ہے، تو وہ اور بات ہے۔ اور وہ کہتا ہے رب المشرق والمغرب، تجھے میں بتاؤں اپنا، جب تو اس کا ہوتا ہے نا اور تیرا دل اس کے ذات میں مست ہو جاتا ہے اور سارے کی ساری کائنات تیرے اندر سے نکل جاتی ہے اور ہر طرف تجھے اللہ کی ذات نظر آتی ہے، تو پھر کہتا ہے میں تجھے اپنی ذات کے نظارے دکھاؤں۔ وہ کیا ہے؟ رب المشرق والمغرب۔ ایک جگہ اس نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین کا بھی میں رب ہوں اور مغربین کا بھی میں رب ہوں۔ جو مجھے سمجھ آتی ہے نا ان میں فرق کیا ہے، کہیں کہتا ہے مشرقین و مغربین، کہیں کہتا ہے مشرق و المغرب۔ سورج جو طلوع ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ وہ روز ایک جگہ سے طلوع نہیں ہوتا، یہ جغرافیہ دان کہتے ہیں کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ ہر روز اسی پوائنٹ سے طلوع ہو جس پوائنٹ سے کل ہوا تھا، اس پوائنٹ بدلتا رہتا، ہوتی سمت ایک ہی ہے اور وہ اپنی پوائنٹ بدلتا رہتا ہے۔ اسی طرح مغرب میں بھی جب غروب ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ جہاں وہ ایک دن پہلے غروب ہوا تھا اسی پوائنٹ پر دوبارہ غروب ہو، وہ بدلتا رہتا ہے۔ جہاں سے مشرق کی اس حد سے لے کر اس حد تک جہاں وہ اپنی پوزیشن بدلتا رہتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ اس سے لے کر اس تک وہ مشرقین ہے، اور جس دن جس پوائنٹ سے نکلتا ہے اس دن اس کی وہ مشرق ہے، کہتا ہے میں اس کی مشرق کا بھی رب ہوں اور مشرقین کا بھی رب، میں رب۔ اسی طرح مغرب کا بھی میں رب ہوں اور مغربین کا بھی رب ہوں۔ جس دن وہ جہاں جا کر غروب کرتا ہے اس پوائنٹ کا بھی میں رب ہوں، اور جتنے اس نے اس حدود کے اندر رہ کر اس شروع کو غروب کرتا رہتا ہے، اور وہ مشرقین اور مغربین کہتا میں اس کا بھی رب ہوں، مشرق اور مغرب کا بھی رب ہوں، میرے حکم سے وہ طلوع اور غروب کرتا ہے، جس پوائنٹ پر میرا حکم ہوتا ہے اس پوائنٹ پر وہ جا کر شروع کرتا ہے، وہی غروب کرتا ہے، وہ بھی میرا، اور جتنے پوائنٹ بدلتا ہے وہ بھی میرے۔ وہ کہتا ہے رب المشرق والمغرب، تو اس میری کائنات کی مشرق سے مغرب تک جہاں بھی تو گھوم جائے گا، لا الہ الا ہو، تو مجھے ہی پائے گا۔ زندگی وہ ہے کہ جو آپ مشرقین سے مغربین تک گھوم جائیں، مشرق سے مغرب تک آپ پھر جائیں، جہاں بھی آپ ہوں، جس لمحے بھی آپ ہوں، جب بھی آپ کا دل دھڑکے، وہ دھڑکے تو اسی کا ہو کر دھڑکے، ورنہ نہ دھڑکے۔ کوئی ضرورت نہیں کہتا ہے مجھے تمہارے اس دل کی جو غفلت کا، وہ یہ ذکر اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ جی ہوں کوئی کرے تو تاں اگر تیری یہ کیفیت نہیں بھی بنتی تو کم از کم فاتخذہ وکیلا، اس زندگی کے سارے معاملوں میں مجھے وکیل تو کر لو۔ آپ کو کوئی مسئلہ بھی ہو کچہری جاؤ جی وکیل کرو بھائی، وکیل کرو۔ وہ کہتے ہیں تو اپنی زندگی کے معاملوں میں مجھے وکیل کیوں نہیں کرتا، جبکہ تو ہے میرا، دعویٰ تیرا وہ ہے
ذکر تو اپنی طرف سے میرے نام کا کر رہا ہے، چاہے جیسا بھی کر رہا ہے، فاتخذہ وکیلا، تیرا وکیل زندگی کا کوئی اور ہے، پوچھتا تو کسی اور سے ہے، باتیں تو تجھے مرغوب کچھ اور ہے، مرغوب کچھ اور ہے، تیرے دل کا جو ہے میلان کسی اور طرف ہے، تو مجھے تو نے وکیل نہیں کیا۔ پھر اگر ہم نے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی رضا اور محمد اور رسول اللہ کی اتباع کو اپنی زندگی کی منزل نہیں بنایا، آپ 10 گھنٹے روز صبح 10 گھنٹے شام ذکر کریں، وہ ذکر قبول نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تو کہتا فاتخذوا وکیلا، مجھے وکیل بناؤ، ہم نے بنایا زندگی کے معاملے میں؟ اگر نہیں بنایا تو یہ سب ڈرامہ ہے۔ ہمارے دل کی دھڑکنوں پر اللہ کے نام کی حکمرانی اگر نہیں ہوئی، ہم نے اس کو مشرق سے لے کر مغربین کا رب نہیں مانا، اس کی اتباع کے مقابلے میں محمد اور رسول اللہ کی رضا کے مقابلے میں ہم نے اپنے نفس کو مانا، برادری کو مانا، بین الاقوامی رجحانوں کو مانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب المشرقین اور مغربین ہے، کہتا ہے اگر تم نے مجھے نہیں مانا فاتخذہ وکیلا، اور تو نے مجھے وکیل ہی نہیں بنا ہے اپنا، پھر وہ کیا ذکر کرتا پھر رہا جائے، ڈرامے بازیاں کرتا پھر رہا۔ یہ جو ابلیس کی سب سے کامیاب ترین کوشش اگر کوئی ہو سکتی ہے، جس کی بنیاد بنا کر، جس کو دراڑ بنا کر اس کے اوپر وہ سال ہر سال محنت کرتا ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے پاک نام کے ذکر کی آڑ میں ہماری منزل دنیا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ رد کر دیتا ہے، موقع دیتا آتا ہے، تنبیہ کرتا آتا ہے، اس کو نیکوں کے ساتھ چلاتا رہتا ہے، اس کے نظر رکھتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اب اس پر اتمام حجت ہو گئی ہے تو ابلیس کو کہتا ہے اس کا منقع بند، وہ بند دیتا ہے۔ یہ ہے سال ہر سال وہ پھرتا رہتا ہے، وہ بھی اس کو مہلت دیتا رہتا ہے، موقع دیتا رہتا ہے، اس کو ماحول دیتا رہتا ہے، اس کو حجیں تک کراتا رہتا ہے، اس کو زیارتیں کرواتا رہتا ہے۔ بیت اللہ کی زیارت کوئی معمولی چیز نہیں، اللہ کہتا ہے بیت اللہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نزدیک جو بیت اللہ کو دیکھتا ہے یہ بھی عبادت ہے، بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو میرے اس بیت اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کا ہوتا ہے یار اللہ کا گھر، صوفیاء کی تو عجیب عجیب ادائیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ معاملہ اڑا رکھا ہوتا ہے نا دل کا، اپنے دل کو رسوں سے باندھ کر اس کے نور کے ساتھ اس نے اس کے حوالے باغ دور اللہ کے کر رکھی ہوتی ہے، وہ جب جاتے ہیں نا وہاں، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر انہیں اللہ کی ذات اپنے اس گھر میں نظر نہ آئے تو وہ وہاں دروازے پر ہی احرام کھول کر واپس گھر چلے جاتے، کہتا نہیں کرتا میں آج، یہ کتابوں میں لکھا ہوا۔ کیوں بھائی نہیں کرتا؟ کہ بھائی جس کو ہم ملنے جاتے آپ کسی کے گھر میں مان جائیں، وہ تھوڑے اگو دروازہ ہی نہ کھولے، کھلو کھلو کے آ جاؤ، تو پھر آپ کیا جائیں گے وہاں، واپس ہی چلے جائیں۔ وہ کہتا ہم جو اتنا سفر کر کے پیدل 6 مہینے توڑ توڑ کے گٹے گوڈے رہ گئے، ہم جو ہے لوگ گھر دے بوئے تے گئے وہ سگو آیا ہی نہیں، تو پھر ہم نے کیا کرنا، واپس چلو۔ یہ لکھا ہوا کتاب، تو ہمارا ذکر کوئی اس طرح کا ہے؟ یہ جو قدم قدم پر ذکر اللہ کرنے کے بعد ہمارے اندر سے شیطان نہیں جا رہا، نفس کا ملان نہیں جا رہا، برکات ہم تک نہیں پہنچ رہی،
تو ابلیس اس بے وقوف گدھے کو کہتا ہے یہ ذکر اللہ کا قصور ہے، تو بڑا صاف ستھرا ٹھیک ہے، تیرا قصور نہیں ہے، یہ اس کا ہے۔ اگر یہ ذکر اللہ کے اللہ کا قصور نہیں تو کم سے کم پیر کا ضرور ہے۔ اسے کو یہ نہیں کہتا بھائی ابلیس جو کہہ رہا ہے اسے کہو کنجر تیرا وجود جو میرے اندر گھس گیا ہے وہ اصل رولا ہے، وہ یہ نہیں بتائے گا، وہ کہے گا تیرا پیر غلط ہے، اللہ کا نام غلط ہے، ذکر اللہ طریقہ بدعت ہے، باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے، ناطق ہوتا ہے، مارے گا ٹھڈا ہوتے منہ سے ہوگے، کیونکہ ہمارے پاس ذکر اللہ کا وہ معیار ہی نہیں ہے جو اللہ نے بنایا۔ تو وہ کہتا ہے یہ مشرق ہو یا مغرب ہو یہ میری ہے، رب المشرق والمغرب، تم دنیا کے مشرق سے مغرب تک گھوم جاؤ، میں میری ہی حکمرانی ہوگی، میرا ہی نام ہے، میرے پاس ہے ساری خدائی کا اختیار، لا الہ الا ہو، مجھے میرا ہی بن کر رہنا پڑے گا یہاں، فاتخذہ وکیلا، اور تجھے ہر معاملے میں میری طرف دیکھنا پڑے گا۔ وکیل کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ہر معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بظاہر وہ کوئی معمولی نظر آ رہا ہو یا بہت بڑا فیصلہ ہو، کوئی بھی ہو، اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت اور رضائے محمدی کی سند اور محمد رسول اللہ کے رب کی اتباع کی سند اگر نہیں ہوگی تو اللہ کہتا ہے میں تیرا ذکر بھی قبول نہیں کرتا، جاتا۔ کیا ہم ایسے کوشش کرتے ہیں؟ کوشش تو کرنی چاہیے۔ کہہ گئی یہ بات کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ڈر ہوتا ہے نا، ابلیس کی تھوڑا جہا تھڑکے تو پھر لوگ کا تو ڈرنا شروع ہوگا۔ ڈرتے بھی کس سے؟ برادری سے، چاچے ہیں تو، مامے ہیں تو، پھپھیرا تو، ملویرا تو، پتریرا تو، ان سے ڈر بھائی وہ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے مولوی آ گیا، اب پرانا ہو گیا، ڈبکان ہو گیا۔ کہتا ہے تم میرے ہو جاؤ، میرے ساتھ تیرے دل کی دھڑکنیں جو ہیں وہ پیوست ہو جائیں، تیرے دل کی ایک ایک رگ و ریشہ میں جہاں یہ خون کے قطرے بن کر وہاں تیرے جسم میں جاتے ہیں اور خون کے قطرے کے ساتھ میرے نام کا نور ساتھ جائے، تیرے ایک ایک رگ و ریشے میں سرور پہنچ جائے، باقی رہ گئے بندے وہ ساکھیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، میرے تو چھوڑ، ہماری تو مصیبتیں یہی ہیں، جی ہوں یہ مینوں رولا جی، ہوں مینوں یہ رولا جی، ہوں مینوں یہ ہے جی، ہوں اسی باقی تو باقی رہ گئی، بیوی اجازت نہیں دیندی جی، میں کی کراں جی۔ کتنے ہم نے بیسیوں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی بھائی گھر بڑے تو گٹھیا تو تھلے تیری ستھن ہوئے تے سر جڑا ہے وہ ننگا ہوئے۔ یہ ہمارا جب ہم فوج میں تھے تو جو لوگ ذکر اللہ میں آتے تھے، بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ اس وقت ہوتے تھے، ان کے سامنے جو اپنے مسائل بیان کرتے تھے، ان گنہگار کانوں سے ہم سنتے تھے کہ جی بیوی کہہ دیجیے اگر تیری ستھن گٹھیاں تو اتنے ہوتے گھر نہ بڑے، یہ تیرے سر دے اتنے ٹوپی ہوئی تو پھر بھی نہ آئی، یہ اگر تو میرے ٹائم دے اندر مسجد جا کے نماز پڑھ لی تو پھر اتھی سو جائیں۔ مزہ نہ آیا تصوف۔ وہ کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، میرے تے رکھ دو، میں جانا تے یہ جانا۔ حوصلہ ہونا چاہیے جب اللہ کی ذات کے ساتھ تیری نسبت قائم ہو گئی اور تو اپنے دل میں 100% کھڑا ہے اور تو اللہ کو اپنے دل میں بسا کر چل رہا ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ
تیرا لینڈوری سیٹ ہے تو ساری دنیا کا کفر اور طاغوت تیرے مقابل آ کر کھڑا ہو جائے تو اس سے ٹکرا جائے اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق میں کمی نہ آنے پائے، اللہ کہتا میں تیرا ہوں اور میں اس کو بدلہ میں لے لیے نہیں اس نے بدلے۔ ابو جہل سے محمد رسول اللہ کا بدلہ نہیں لیا، فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کا بدلہ نہیں لیا، ابراہیم علیہ السلام سے نمرود کا بدلہ نہیں لیا، تیرے سے نہیں لے سکتا، وہ تو بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان سے اگر وہ بدلے لے سکتا ہے تو تیرے بدلے بھی وہ لے سکتا ہے۔ تو نے تو اس کو اپنایا ہی نہیں، تو کرتے ہی ڈرامہ پھر رہا ہے، دنیاوی چند ٹکوں کے مفاد کے پیچھے اللہ کا نام بیچتا پھر رہا ہے۔ بھائی اپنے پاک نام کے اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے دل کی گہرائیوں سے معاملہ کھڑا کرو، ڈرامے بازی نہ کرو، حالات بہت خراب، بہت ہی خراب، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہر لمحے اور ہر آن تمہاری اس جہان میں سب سے بڑی فکر اگر تمہاری ہو سکتی ہے، میری اس ناقص رائے میں، وہ یہ ہے کہ کیا تیرا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جس کا تو دعویٰ کر رہا ہے، تو وہ سلسلے کے ساتھ اپنی نسبت ہونے کا تیرے اندر دعویٰ ہے اور تیری پہچان ہے کہ یہ ذکر اللہ کرنے والا ہے، اور اگر تو اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا جیسا وہ کہتا ہے، کوشش بھی نہیں کر رہا، تیری منزل ہی وہ نہیں ہے، اندر سے تو پہلے دن سے بے ایمان، تو چاہتا کچھ اور ہے اور دکھاتا کچھ اور ہے، تو پھر تو چور ہے۔ اسی لیے اللہ رد کر دیتا ہے بالکل اس کو۔ اس لیے مجھ سے لوگ 25 سال جی ہو گئے جی وہ حضرت رحمت اللہ علیہ لال سے کہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال 12 سال منافق جڑے ہیں، 11-12 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے، نمازاں نہ پڑھی، جہاد تے ہو گئے، ریاض الجنہ میں کھلو کے پیچھے نمازاں پڑھی۔ یار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی محراب میں کھڑے ہوں اور تلاوت کلام پاک کر رہے ہوں، مسجد میں امامت کروا رہے ہوں، پچھو بندہ صافظ کھلا ہوئے تھے مار کفر تے جائے پھر حد نہ یار یہ ہمارے لیے بہت بڑے یہ مثال ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اس طرح کی حرکتیں نہ کرو، مجھے نہیں پسند۔ باقی رہ گئے بندیاں والی گل، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، باقی جڑے بندے دیاں گلاں بندے جانن تے میں جان، اس کو آپ کا مسئلہ ہی نہیں، آپ کا یہ پرابلم نہیں، آپ کا پرابلم صرف میرے ساتھ لینڈ ڈوری سدھی رکھو۔ ہماری فکر اس جہان کے اندر نہ روٹی ہے، نہ کچھ اقتدار ہے، نہ کچھ ہے، صرف ایک فکر ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے کھرا ہے یا ہم فراری ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے تصوف کے اندر سانحات ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، ان کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اللہ مہلت دیتا آتا، ان کے دعووں کو وہ اپنے کھاتے میں لکھتا آتا ہے، انہیں چانس دیتا رہتا ہے، سال ہر سال انتظار کرتا، اور جب دیکھتا ہے کہ یہ کسی طرح بھی اس بات پر نہیں آ رہا تو پھر ایک ہی کھلے میں اس کا نشان بٹھا دیتا ہے، یہ جا اور وہ جا دباؤ۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے اس کے اندر 2 نمبری ہوتی ہے تو پکڑا جاتا ہے۔ جہاں اخلاص ہو نا اور اندر سے کھرا ہو،
اللہ اس کی ایسی حفاظت فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے بارے میں تنبیہ فرما قرآن۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبینا صاحب نے، اس کے اندر عجیب اخلاص تھا۔ اس کا تقیہ کلام یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوتے، حالانکہ نبی نے تھے یار، ظاہر تو نہیں دیکھ سکتے تھے، مگر اس کا دل تو ساری فلم کھینچ کھینچ کر اسے بتاتا رہتا تھا نا کہ باہر کیا ہے، اس کا دل جو زندہ تھا۔ تو وہ اخلاص تھا، محفل میں گئے ان کی طرف سے جو انہیں کیا پتا اب ساتھ کون بیٹھا ہے، آپ اس وقت کیا تبلیغی آواز فرما رہے، تو پتا نہیں تھا، نبی نہ تھا۔ انہوں نے آ کر جیسے ان کا تقیہ کلام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے رسول جو اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے فرمایا ہے آپ کو مجھے پڑھا دو۔ تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کر رہے تھے، مکہ کے بڑے بڑے قبائلی سردار بیٹھے تھے، آپ کے ذہن میں تھا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایمان لے آئے تو اسلام کی کافی نصرت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اخلاص نہیں تھا، کہ کفر ہے، وہ تو سوچ، وہاں بھی تو اخلاص کا پیکر ہستی ادھر بھی ہے، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت صرف آپ کے ماتھے پاکیزہ پر جو جنت اور عرش اور کرسی سے بھی عظیم، اس ماتھے پر ایک شکنہ، دو مجھے سمجھ آتی، ایک یہاں ایک یہاں، وہ جو شکن آ جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، میرے محمد آپ کے ماتھے مبارک پر کیوں شکن آئی؟ اس لیے کہ وہ اندھا ہے۔ حفاظت تو کہتا میں ایسے کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جب بھی آتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا دیتے اور کھڑے ہو جاتے، اور حدیث مبارک کے لفظ ہے مرحبا بما تبنی، خوش آمدید، یہ تو وہ آ رہا ہے جس کے لیے مجھے عتاب سہنا پڑا، ناتبنی فیہ ربی، تو اللہ کہتا ہے میرے ساتھ یہ تعلق ہوگا تو پھر میں کہوں گا، ورنہ سب ڈرامے باز۔ تصوف کے نام پر ڈرامہ جو ہے اللہ کو سب سے زیادہ سخت ناپسند ہے، یہ چھوڑ، یہ نہیں چلتا۔ یہ بڑے بڑے تھے کہ میں وقت کا پھلان تو صدیق تو یہ تو حال دعائی، وہ داؤن حشر ویکھ لی، یہ عبرت کا نشان نہیں، کیا ساڑھے آستے قانون بدل جائے گا؟ تو اللہ کہتا ہے اگر تو بندیاں تو ڈرتے نا بھائی لوگ کیا کہیں گے، مجھے فلان کیا ہوگا، یہ ہوگا فلان، یہ سب لغویات اور خرافات ہے۔ وہ کہتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، دفع کر ہجرت کر، لعنت بھیج انہوں، بہت اچھے طریقے سے انہوں کو چھوڑ دو، ہجرت ہے نا حجرًا جمیلا، تم ادھر سے دفع کرو ان کو، نکل جاؤ ان کی گند اور غلاظت سے، اس اروڑی کو چھوڑ دو۔ ڈرامہ نہیں چلتا اللہ کے پاک نام۔ آج کل میں آپ کو ڈر کے کہہ رہا ہوں 90% خانقاہوں پر یہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ کے نام ہے، وہاں اس وقت 100% ڈرامہ۔ ملتان تو پیرا پور ہے نا، وہ تو میں جانتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، احوال سنتا رہتا ہوں، انہاں دے شاگرداں دے واز مجھے پتا ہے وہ کیا کہتے پھر رہے۔ موجودہ جو خانقاہی نظام ہے، اللہ پناہ دے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، 90% رولا، 90% رولا، آپ جان دیں۔
تو پتہ اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، یہ جو میرے نام کے اوپر جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں، بکواس کرتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے پھر رہے ہیں، ٹکے ٹکے کی ان کی ویلیو نہیں تھی اور آج ارب پتی پھر رہے ہیں، بلٹ پروف گاڑیوں پہ پھر رہے ہیں۔ وَذَرْنِي، مجھے، وَالْمُكَذِّبِينَ، یہ جو میرے نام پر جھوٹے ایک گروپ پھر ان کو مجھے میں اور انہیں چھوڑ دو، میں جانا تے یہ جانا، جیسے ہم پنجابی میں نہیں کہتے انہوں چھڑ دے یہ جانے تے میں جانا، اس کا مطلب یہی ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، مجھے اور میرے نام پر جھوٹ بولنے والوں کو آپ چھوڑ دیں۔ بولے نام آتی صرف پیسہ، اقتدار، دنیاوی ہر و فر، جب یہ پیر صاحب چلتے ہیں 4 گاڑیاں آگے اسکارٹ کی تو 4 پیچھے، تو کلاشن کوفوں والے، تو وہ جو آج کل ڈالا کلچر ہے وہ سارا ساتھ ہے۔ یہ عام آدمی کو کیا دعوت دے لے گی؟ 8 گڈیاں 4 اگو 4، عام بندہ تو آ ہی نہیں سکتا، یہ کس کو تبلیغ کرے؟ نظر تو یہ آتے، ملنے بھی جاؤ تو ایسے کہیں جا کر پتہ کیڑے کہیں کھوڑ چ بڑے پین بندے بھاؤں بھاؤں تے آ جاتا، کہتا پیر صاحب تلک دے ہی نہیں، پتہ نہیں ہان کی تھے، میں کہ پتہ کہیں کھوڑ چ بڑے پہ اسی کہیں کھوڑ پر ہو لے، یہ حال کہتا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، تھوڑا ذرا انہیں آپ مہلت دیں، مہلو قلیلا، تھوڑی مہلت دیں، یا آئے میرے کولو تو پھر تماشا ویکھو ڈھونڈا کہ اللہ پناہ دے، اللہ سزا، تماشے آپ لوگوں دیکھ نہیں رہے، ضرور اسی تماشے میں ایک اور کا اضافہ کرنا، ہر آدمی اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کے ساتھ معاملہ کھڑا کرو، بالکل تک سیدھے کرو، غلطی ہو جائے تو کھڑے اس کے سامنے جاؤ، مجرم کی حیثیت سے جاؤ، سے معافیا مانگو، اس کے حضور جس کسی نے بھی اپنی غلطی کا اقرار کیا ہے اور اللہ سے توبہ کا طلبگار ہوا ہے، اللہ کی قسم اللہ نے اسے معاف کر، مطلب وہ اخلاص سے توبہ کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا تو کہیں نہیں کرے گا، ٹرمپ کروں تے مودی نو معاف کرے گا، وہ ہمیں تمہیں معاف کرے گا، ہمارے اندر معافی مانگنے میں بھی چور ہے، ہمارے مسئلے یہ ہیں۔ وہ کہتا ہے اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، جنہوں نے میرے نام کے ساتھ دنیا کمائی ہے، ایسے جھوٹے مالدار، اُولِي النَّعْمَةِ، جنہوں نے دنیاوی وسائل اکٹھے کیے ہیں میرے، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، تھوڑا سا آپ انہیں مہلت دے دیں، اس کا نظام ربوبیت ہے۔ وہ کہتا ہے ذرا ان کو آپ ٹائم تھوڑا سا دے دیں، مہل کلیلہ، تھوڑی مدت، وہ انہاں دے میں دھوں کڈا بھائی سے میرے نام کے ساتھ ڈرامہ بازی کرتے ہیں، پتہ کیا کروں گا؟ وہ کہتا ہے وہاں جب آئیں گے ان لدینا انکالا وجحیما، یار یہ جہنم کی بیڑیوں کا ذکر، کہتا ہے جب یہ میرے پاس آئیں گے، ان لدینا، ہمارے پاس، جو میں انہیں پیش کروں گا، انکال، ایسی بیڑی جو پاؤں میں آئے تو پاؤں اٹھانا مشکل ہو، اتنی بھاری لوہے کی کڑیاں، پاؤں نہیں اٹھا سکتا، وہ پاؤں گھسیٹ کے چلنا پڑے، اتنی بھاری کڑیاں ہوتی ہیں، ان کو انکال کہتے ہیں، جہنم کے اندر سلگتی ہوئی ہوگی وہ کڑیاں، فرمایا وجحیما، اور بھڑکتی آگ، جہیم اس جہنم کی حصے کو کہتے ہیں جس میں آگ ہی آگ بھڑک رہی، کہتے ہیں انہوں نے میرے نام کے ساتھ ڈرامہ کیا ہے، آپ ان کو میرے حوالے کریں، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا،
تھوڑی دنوں کی بات ہے. انسان کی زندگی کتنی ہے؟ کیا ہو کہ وہاں میرے پاس جو ان کو دینے کے لیے کھانے ہیں نا وہاں جہنم میں، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، میرے پاس وہاں ان کی میزبانی کے لیے جو کھانا ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں جلتا ہوا کھانا جب وہ کھائیں گے تو گلے میں جا کر رٹک جائے گا، وہ نہ نیچے جائے گا نہ وہیں سے آگ بڑھتی، اندر آگ بڑھکاؤں گا میں اس کو. یہ حرام کھایا ہے اس نے جو میرے نام پر کمایا ہے، کیونکہ وہ کھانا جو اس نے یہاں کھایا تھا اس کے نام کو بیچ کر کھایا تھا نا. کہتا میں اس کے گلے میں آگے نہیں جانے دوں، وہیں گلے میں رکھ کر آگ بھڑکاؤں گا. جب انسان اس جہان سے جا رہا ہوتا ہے تو عجیب و غریب نظام ہوتا ہے احادیث مبارکہ میں. وہ بھی ایک سماع ہوتا ہے. صلحاء جب یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو پیغام آتا ہے، علماء نے فرمایا ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جب فرشتے نیک آدمی کے پاس آتے ہیں تو عزرائیل سے پہلے اس کے ساتھ جو معاون فرشتے ہیں ان کی جماعت آتی. ان کے ہاتھوں میں جنت کے لباس ہوتے ہیں اور وہ خوشبو میں ایسے مہکے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ جنت سے لے کر جہاں وہ انسان بیٹھا وہاں تک اسے خوشبو نظر آتی ہے، کیونکہ روح نے نکل کر اسی راستے سے جانا ہوتا ہے. جس راستے سے روح نے جانا ہوتا ہے اس راستے کو فرشتے پہلے مہکا کر آتے ہیں، اس کے گرد وہ بیٹھ جاتے ہیں. وہ حیران ہو جاتا ہے یکدم کی ہو گیا انہوں نے آ کے بہ گئے. نہیں، جنت کی خوشبو لباس ہے، خوشبو ہے. اس دوران پھر عزرائیل آتا ہے. جب وہ آتا ہے تو وہ جس طرح آ کر سلام کرتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے رب نے مجھے اب بلایا. یہ جو مہکانے کا نظام، فرشتوں کے آنے کا نظام، عزرائیل کے سلام کرنے کا نظام، عام حالات میں تو وہ سلام نہیں کرتا، نہ وہ اس طرح کی پروٹوکول آبزرو کرتا ہے، وہ نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس جہان سے جانے کا وقت تھا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ باہر دروازے پر کسی نے دستک کی، میں اندر آ جاؤں. تو ہم نے سمجھا شاید کوئی فقیر ہے جو صدا لگاتا ہے یا کوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جیسے وہ جانے کے لیے تھے اور آپ کے انداز ایسا تھا کہ جیسے آپ جا رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی میرے ابو جو ہے آرام کر رہے ہیں، باہر سے آوازیں مت دو، انہیں کوفت ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا یہ جو باہر سائل آیا ہے نا یہ پوچھ کر نہیں آتا، یہ تیرے ابو کا در ہے جہاں یہ کھڑے ہو کر اجازتیں مانگ رہا ہے. یہ جب آتا ہے تو چلا آتا ہے، یہ نہیں پوچھتا کسی سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا جب یہ آتا ہے اور کسی کی روح لے کر جاتا ہے تو جو دوسرے اس کے گھر والے رو رہے ہوتے ہیں انہیں پیغام دے کر جاتا ہے میں پھر آؤں گا، اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک اس گھر کو اجاڑ نہ. یہ بھی وہ کہہ کے جاتا. تو کہاں پہ رہا؟ تو جب اسرائیل آتا ہے تو پھر ایک پورا جلوس ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ مثال دی، فرمایا جب نیک آدمی کی روح کو اللہ کے طرف جانے کا پیغام اسرائیل سناتا ہے تو اس کی روح ایسے تیزی سے نکلتی ہے جیسے پانی کی بھری ہوئی مشک کا آپ منہ کھولتے ہیں تو یکدم سارا پانی باہر آتا ہے، اسی طرح روح جو ہے اڑ کر چلی جاتی. تو جو اللہ کے نام کے ساتھ ڈرامے کرتے پھر رہے ہیں، آئے ہیں، وہ کہتا ہے ان لدینا انکالا و جہیما،
تو ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوتی ہیں۔ علماء نے حدیث شریف کی شرح میں لکھا ہے جو جہنم کی بیڑیاں فرشتے لاتے ہیں بدکار لوگوں کے لیے، وہ اگر جہنم کی بیڑی کا ایک کڑا بڑے دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر رکھا جائے تو وہ بھی پگھل، وہ بھی پگھل جائے۔ اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہوں سارا ڈرامہ بازی ختم ہو رہی۔ وہ کہتا ہے جب وہاں جائیں گے نا، ان کی جو وہاں میزبانی ہوگی، وہ تامن ذا غصہ، یہ غصہ ساڑھے اعلیٰ اردو والا نہیں، وہ یہ ہے کہ پھنس جانا جو ہے نا کسی کو، اس کو غصہ عربی میں کہتے ہیں۔ وہ تامن ذا، جو میں نے ان کے لیے وہاں کھانا تیار کر رکھا ہے، ذا غصہ، وہ پھنس جائے گا ان کے حلق میں، وہ نہ آگے جائے گا نہ پیچھے جائے گا، نہ وہ اگل سکیں گے نہ نگل سکیں گے۔ وَعَذَابًا عَلِيمًا، تو پھر عذاب بھی بہت المناک عذاب ہوگا۔ مختلف عذابوں کی جو کیفیتیں لکھی ہوئی ہیں نا کہ عذاب کس طرح کے، علیما المناک، عظیمہ بہت بڑا، مہینہ اہانت آمیز۔ جس نے اللہ کے دین پر یہاں مذاق اور ٹھٹھا کیا ہوگا، ان کے اوپر جب وہ جہنم کا عذاب مسلط کیا گیا ہوگا تو وہاں ان کی بھی اسی طرح اس وقت اہانت ہوگی، ان پر بھی اسی طرح فرشتے ہنسیں گے، اس لعنتی کو عذاب ہوتا دیکھو، اب اسے شرم نہیں آئی وہاں اللہ کے دین پر سنت خیر اور انعام پر بکواس کرتے، وہ عذاب مہینہ اہانت آمیز، یعنی اس پر تبصر ہوگا، علیمہ اس کی حسرت ہوگی، المناک عذاب ہوگا۔ اس کے دل میں موقع موقع پر جب اسے یاد آئے گا میں نے یہاں یہ کیا تھا، یہاں یہ کیا تھا، یہاں یہ جرم کیا تھا، وہ سوچ سوچ کر اس کی حالت ہوگی، وہ عذاب اپنی جگہ اور وہ غم و اندوہ کا عالم اپنی جگہ، وہ عذاباً علیم ہے، عذاباً عظیمہ، بہت بڑا عظیم عذاب ہوگا، یعنی اتنا بڑا ہوگا، اس عذاب کا کوانٹم اتنا بڑا ہوگا کہ اس عذاب کے اندر سے اس کی حالت دیکھنے والی ہوگی۔ اللہ کہتا ہے نا میں وہاں مرنے دوں گا نہ جینے دوں گا۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ جب انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی کھلڑی جو ہے وہ جب جہنم کی آگ میں جلتی جائے گی، آگے آگے سے جلتی جائے گی، پیچھے پیچھے سے پیدا ہوتی ہے، جلوداً غیرہا لیذوقوا العذاب، جلود جلد کی جمع ہے۔ تو کہتا آن دیو اس کو، ہسن دیو میرے دین، کہنے دو اس کو یہ ناقابل عمل ہے، کہنے دو اس کو یہ پرائیویٹ معاملہ ہے۔ آج کے مسلمان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ اگر اسلام کو مانتا بھی ہے تو صرف اس حد تک مانتا ہے کہ یہ ہر ایک کا پرائیویٹ معاملہ، اس حد تک زیادہ سے زیادہ وہ اسلام کو، یہ ہر ایک کی ذاتی چیز ہے، کوئی آپ اس کو آپ کہہ نہیں سکتے۔ اگر اسلام پرائیویٹ معاملہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر بدر کے جھونپڑے میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر ساری رات دعائیں مانگ مانگ کر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی رات اس حد تک اللہ کے حضور گڑ گڑا کر سجدے میں دعائیں مانگی ہیں، آپ کی چادر مبارک کئی دفعہ جو ہے وہ اس گڑ گڑاہٹ میں نیچے گر جاتی تھی، میں اٹھا اٹھا کر آپ کے شانے پر رکھتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہے تھے۔ اخیر مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ بس کریں، بہت ہو گئی، اس سے زیادہ آپ اللہ سے اور کیا عرض کریں گے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں اللہ اگر یہ درویش جو باہر میں نے سفرات تیرے دین کے حفاظت کے لیے کیے ہیں، اگر یہ سارے کھیت رہے تو پھر عبدالآباد تک تیرا نام کوئی نہیں لے گا، ہم تو چلے جائیں گے، اب صفائی ہو جائے۔ تو جب آپ اس طرح کی اللہ کے ساتھ معاملہ کریں گے
تو وہ فرماتا ہے پھر ہم نے بھی عرش پر ایمرجنسی نافذ کرتی ہم نے فرشتوں کو کہہ دیا خبردار، نیچے درویشان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دین کی عظمت اور تقدس کی پاس پانے کے لیے میدان میں کھڑے ہیں، تو فرشتوں کو حکم دیا، جبرائیل اور میکائیل اترے ہیں۔ صحابہ نے کہا ہے، ہم نے محمد رسول سے پوچھا یہ دو سوار کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جبرائیل اور میکائیل ہے، یہ تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے اللہ نے آسمان سے بھیجے۔ یہ تو حدیث ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس دن بدر کا میدان گرم ہوا ہے اور کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوا ہے، اللہ نے اس دن کو بھی یوم الفرقان کہا ہے۔ وہ دن باقی جو دن ہیں ان میں سے مختلف ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں دعائیں کی ہیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آمین کہی ہے، اس دعاؤں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش سے اٹھ کر آسمان دنیا تک آیا، اور اس نے بدر کے درویشوں کے اندر جھانکا ہے، اور وہ جو نور ان کو اس وقت اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں عطا ہوا ہے، وہ نور ایسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دن بدر میں کھڑے تھے اور جو بعد میں نہیں آئے، ان دونوں میں کوئی تفاوت برابر نہیں ہو سکتے۔ بدری اور ہیں اور یہ باقی اور، بدریوں کی شان اپنی، اس لیے انہیں محمد الرسول اللہ کے رب نے دیکھا ہے، کو جھانک تو دیکھتا تو وہ ساری کائنات کو، مگر جن کے لیے سپیشل وہ نظر اور نور ربانی تھا انہوں نے مست کر دیا ان کو۔ اللہ نے عجیب بتایا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذاتی طور پر ان کی نگرانی ایسی کر دی، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، میں ہم نے ان کے دلوں کی دھڑکنوں پر خود اپنا قبضہ کر لیا۔ تو کہتا ہے میرے ساتھ یہ نسبت کرو، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، میں نے ان کے دلوں سے رابطہ کیا۔ یہ اللہ کے قرآن کے الفاظ، یہی رابطہ قلبی جو ہے یہ تصوف میں سلوک میں ذکر اللہ کی بنیاد ہے۔ آپ کا رابطہ 100% اس کی ذات کے ساتھ جب اسٹیبلش ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کے دل کی دھڑکنیں اسی کی ہو جاتی ہے، وہ دھڑکتا آپ کے لیے ہے مگر اس میں نام اس کا ہوتا ہے۔ اسی کا نام تصوف ہے، سلوک ہے، ولایت ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو اس کے حوالے کرو۔ لوگ کہتے ہیں جی پیر کیا ہوتا ہے؟ آج کے دور میں تو پیر ایک گالی بنا ہوا ہے، وہ سارے ہیں جو 90% چور۔ تصوف میں پیر وہ ہوتا ہے جو تیرے دل کی دھڑکنوں کی باغ ڈور اٹھا کر اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور تجھ سے وہ مجاہدے کراتا ہے، تیرے اوپر اللہ کے پاک نام کی وہ ضربیں لگواتا ہے کہ جب تیرے دل کے اوپر اللہ کے نام کی ضرب لگ رہی ہوتی ہے تو وہ عرش سے لے کر فرش تک کے سارے فاصلے مٹا دیتا ہے۔ تو یہاں بیٹھا ہوا اس دربار میں ہوتا ہے۔ جس کو یہ کیفیت عطا ہوتی ہے اللہ کہتا ہے یہ تبتل ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اس سے نیچے وہ کہتا ہے ڈرامے کرتے پھر رہے ہو میرے ساتھ۔ ایک دن آ رہا ہے، وہ بھاگ تو نہیں سکتے، وہ کہہ رہا ہے یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ کہتا ہے تجھے نہیں پتا ترجف الارض، رجفہ جس کو زلزلہ نہیں کہتے عربی میں، زلزلے کو عربی میں رجفہ کہتے ہیں۔ ترجف الارض، زمین ہے جیسے زلزلے کی وجہ سے تھر 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 کانپتی، کھڑا نہیں ہو سکے گا وہاں، ڈگمگائے ہوئے چل رہے ہوں گے وہاں۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ،
قرآن کہہ رہا تجھے ایسے نظر آئیں گے جیسے ڈگمگاتے ہیں، جیسے نشئی چلتے ہیں، سکارا جن پر سکر ہو، جیسے نشئی چلتا ہے نا اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں۔ وما ہم بسکارا، وہ نشہ نہیں ہوگا، ولکن عذاب اللہ شدید، میرے عذاب کی شدت پڑ رہی ہوگی جن سے قدم ڈگمگا جائے۔ وہ کہتا ہے یوم ترجف الارض والجبال، اس دن زمین و آسمان تھر تھر کانپ اٹھیں گے۔ وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اوئے ہوئے، جیسے آپ نے دیکھا ریگستان میں جب دھول اڑتی ہے، ہوا آتی ہے، تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے ریت کا اتنا بڑا ٹیلا جو ہے وہ بھی اڑا جا رہا ہے، وہ بھی حرکت میں چلا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اس دن بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں ان کے اوپر یہ کیفیت ہوگی جیسے ریت کا ٹیلا ہوتا ہے جو اڑا پھر رہا۔ یہ سارا قرآن ہے۔ انسان کے اندر اللہ کے حضور حاضری کے وقت سب سے قیمتی چیز جو اس کو پسند آئے گی وہ تیرے دل کی کیفیت ہوگی کہ تیرا دل کہاں دھڑکا ہے، کس کے لیے دھڑکا ہے، اور اللہ کے لیے اس کے تیرے دل کے اندر کیا تھا جو تو وہاں پیش کر سکتا ہے۔ وہ یہی قرآن بتا رہا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قرآن کی بات ہے۔ اس دن تیرے پاس کچھ بھی ہو، دنیا و ما فیہا کی تیرے پاس خزانے ہو، کچھ بھی ہو، تیرے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ اس دن اس کی قدر آئے گی کہ کاش کہیں سے میں اللہ کے پاک نام کی نسبت کے نور کی کوئی شعاع اپنے دل میں سجا لیتا اور آج اپنا دل اس کے سامنے رکھ دیتا اور اس میں سے اس کے نام کے نور کی شعاع نکلتی تو وہ مجھے بخش دیتا۔ تیرے دل میں میرے نام کا نور نکل آیا۔ یہی بات وہ قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن تیرے مال یا تیرے لاؤ لشکر بیٹے ہا ہو یہ ہو، وہاں وہ اس دن بلا کون، وہ بیٹا کیا، بیوی کیا، بھائی کیا، بہن کیا، خامد کیا، بیوی، وہ تو کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ قرآن میں موجود ہے کہ اس دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی۔ 50,000 سال کا جو سال ایک دن ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 1000 سال جو ہوگا وہ کوئی بندہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکے۔ فوج والوں کو کبھی اٹینشن حالت میں آپ نے دیکھا 2 منٹ کے بعد وہ ادھر ادھر ہونا شروع، نہیں کھڑے ہو سکتے، آپ اپنی پلک نہیں جھپکا سکیں گے 1000 سال۔ تو جب اللہ کے حضور حاضری ہوگی تو اللہ کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، کوئی تیرا مال اور وہاں کوئی ینفع کوئی نفع نہیں دے گا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ یہ درویش بھی عجیب ہوتے ہیں، یہ جیسے یہاں سارے دن اور رات میں اللہ کے پاک نام کے ذکر کی، جس کو ہم آج بدعت ہے جی، یہ شرک ہے جی، یہ کنے کیتا ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جی، یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے جی۔ آج کل ہمارے یہ اعتراض ہے نا سارے، وہاں یہ نہیں ہوگا اعتراض، وہاں وہ کہتا ہے تو وہاں جب میرے حضور آئے گا تو تیرا کوئی مال، کوئی تیرا کرو فر، کچھ بھی وہاں اس کی بکت نہیں ہوگی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، تم اپنے دل کو کھول کر میرے سامنے رکھ دو گے، وہاں میرے نام کی حکمرانی ہوگی تو تو پاس ہو جائے، بس قلب سلیم، سلامتی والا دل۔ اس لیے اللہ نے اس جہان میں انسان کے لیے صرف ایک ہی کام کے لیے بھیجا ہے، باقی تو وہ کہتا میرے لیے۔ آپ کو کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں، آپ اپنی مرضی سے بیمار نہیں ہو سکتے، اپنی مرضی سے آپ کو شفا نہیں ہو سکتی،
اپنی مرضی کی زندگی آپ رہی، بھائی میں نے اتنے سال رہنا ہے، آپ کا کوئی پتہ نہیں، اگلے سانس چلے جاؤ، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایک صرف ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے تجھے اس جہان میں بھیجا ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ تو میرا ہو کر رہتا ہے یا کسی اور کا ہو۔ اگر تو نے اس دن یہ اسے ثابت کر کے دکھا دیا، اے اللہ تو میری بات کو چھوڑ، تو میرے دل کا میں تیرے سامنے رکھتا ہوں، تو میرے دل کی رگ اور ریشے کو پڑھ کر دیکھ لے، میں تو ہی بستا ہوں، تو کہے گا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ بھی بڑا سما ہوگا جب اس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ نامہ اعمال جو ہم یہاں بنا رہے ہیں، وہ جب اللہ کے حضور جائے گا اور وہ اس کو دے گا، وہ دیکھے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، نعرہ ماجد ہم کہتے ہو، عربی میں بھی کہتے وہ ساری دنیا کے سامنے گا آج دیکھو میرا ہاؤم اقرءوا کیا، پڑھو ذرا میں کیسے کیسے موتی پروئے تھے میں نے سنت محمد رسول اللہ کی اتباع کی۔ مہک آئے گی، اسے سمجھ آ جائے گی کہ میں نے وہاں اللہ کے حضور پیش کیا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ کہے گا وہاں زندگی میں مجھے پتا تھا میں نے ایک دن اللہ کے حضور ملاقات کے لیے جانا، میں تو اسی ملاقات کی تیاری کرتا رہا ہوں، آج وہ موقع لے لیا، دیکھو میرا نام ہے، نعرہ لگا دے گا۔ تو اللہ کریم جس کو اس جہان میں آج جس ماحول میں ہم چل رہے ہیں، جس ماحول میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں، اس ماحول میں سب سے مشکل ترین کام ایمان کو بچانا، اور ایمان اس وقت بچتا ہے جب آپ کے دل کی دھڑکنیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے دھڑکنا شروع کرتی ہیں، اور جو آپ کے دلوں کی یہ سمت دنیا سے نکال کر اللہ کے پاک نام کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، تیرے دل کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ پہ تھما دیتا ہے، تیری صبح اور شامیں اس کے نام کی محفل میں لگ جاتی ہیں، جو تجھے یہ کروا دیتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، باقی سب چور ہوتا ہے۔ ایک بات اور آخری عرض کروں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فیضان نبوت کے عطا ہونے کی، اس میں سے کوئی ذرہ، کوئی شعاع، کوئی آپ کو تھوڑی سی کرن فیضان محمدی کی، وہ خزانہ تو جاری و ساری ہے نا یار، اب بھی ہے۔ گنبد خضرا سے اب بھی دنیا کو شعائیں پہنچتی ہیں، بڑے بڑے درویشان حق ہوتے ہیں جو آج بھی سارا کچھ نصیب ہوتا ہے، اس کی ایک نشانی ہوتی ہے، فیضان محمدی کی ایک نشانی ہے جو میں مختصر آپ کو عرض کروں کہ جب کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نبوت کی کوئی شعاع عطا ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں ایک ادا آتی ہے، وہ جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے تو وہ فوراً اس کی نظر وہاں جاتی ہے کہ محمد رسول اللہ اس کو پسند کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اگر آپ کی زندگی کا کوئی معاملہ آپ کرنے لگتے ہیں اور آپ کے دل جو ہے وہ اس طرف راغب ہوتا ہے کہ گنبد خضرا کی مکین ہستی اس کو پسند کرے گی یا نہیں کرے گی، اگر پسند کرے گی تو آپ کر دیتے ہیں، اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے اس کو پسند نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ جس کو یہ کیفیت عطا ہے اس کا مطلب ہے محمد رسول اللہ کا فیضان اس کے دل میں دھڑک رہا، یہ نشانی ہے۔ یہ کیفیت اگر بنتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور جہاں سے یہ کیفیت ملتی ہے وہ پیر ہے، باقی ڈرامہ ایسا ہے، بکواس، دنیاوی مفادات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے
جب بھی کوئی کافر آتا تھا مشرک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان لاتا تھا تو اس کے بعد وہ سب سے پہلا بات اس کو جو عطا ہوتی تھی وہ کہتا ہے جو ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہاتھ دیتا تھا اسی وقت میرے دل کے اندر کی کیفیت تبدیل ہو جاتی تھی، مجھے سمجھ آ جاتی تھی کہ محمد رسول اللہ کا دست مبارک پکڑا ہے۔ یہ تو حدیث سے مبارکہ۔ ہند جو ہے، جو ابو سفیان کی بیوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں، ان کا فرمان ہے، اور انہوں نے سارے عام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تو انہوں نے فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی قسم ہے، وہ بیت اللہ کے مطاف میں مروہ جو ہے وہ وہاں وہیں پر ہے نا، مروہ میں صفا مروہ نہیں جو ہے وہ بیت اللہ کے نزدیک تو ہے، وہاں بیٹھ کر بیعت ہو رہی تھی قریش کی خواتین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرمایا میری طرف سے بیعت لو ان سے۔ آپ کپڑے سے بیعت لے رہے تھے، ان میں ہند بھی تھی، تو انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس لمحے ابھی میں نے آپ سے بیعت نہیں کی تھی اس وقت میرے دل میں روئے زمین پر سب سے اگر کوئی زیادہ بندہ جس سے مجھے نفرت اور دشمنی تھی تو وہ آپ تھے، اور جو ہی میں نے آپ کے دست اختر پر بیعت کی ہے اللہ کی قسم پوری روئے زمین پر سب سے پیارے مجھے آپ لگا۔ یہ فیضان محمدی۔ آپ بھی کسی اگر ایسے یہ جو آپ کو فیضان محمدی کا دعویٰ کرتا ہے اس کی نشانی میرے بھائیوں یہ پوری طرح ذہن میں رکھ لو کہ جب اگر آپ کو کوئی آدمی کہتا ہے یا فیضان محمدی کا آپ حامل ہو تو یہ دیکھ لو کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کے فیضان کا آپ کی طبیعت پر کم از کم یہ اثر ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگتے ہو تو آپ کے دل کے اندر یہ ایک طرف سی اٹھنی چاہیے کیا یہ کرنے سے محمد رسول اللہ راضی ہو گئے یا ناراض؟ اگر راضی ہوں گے تو آپ خوشی سے کر لیتے ہیں، اگر آپ کو یہ وہم پڑ جائے کہ راضی نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے فیضان محمدی آپ کے دل میں چمک رہا۔ بس یہ آپ کی کسی تو آپ کو کشف مشف کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کے روزمرہ آپ کتنے فیصلے کرتے اس میں اگر آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض تو نہیں کر بیٹھا، یہ جب آپ کے دل میں آ جائے اس کا مطلب ہے گنبد خضرا سے آپ کی لائن ڈوری ٹھیک ہے۔ اسی کا نام تصوف اور ولایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان مطہر و مقدس کے نام پر جو سلسلے قائم ہیں اگر آپ سال ہا سال سے ان میں لگے ہوئے اور آپ کے دل میں یہ کیفیت نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے بڑی بدقسمتی ہے، بہت بڑا یہ تو نقصان ہے، مطلب ہے ہم نے ابھی تک اپنے دل کی دنیا کو صاف نہیں کیا۔ یہ تصور وہ کہتا ہے جب تک تم سارے میرے نہیں ہو جاتے ذکر اللہ کے دوران تیرے اور میرے درمیان سے کائنات ہٹ نہیں جاتی، کہتا ہے اس وقت تک تم میرا ذکر نہیں ہوں۔ میں نے تو دلی ایک بار یا میں ہوں گا تو یا میں نہیں، اگر جس دل میں میں ہوتا ہوں تو پھر غیر اللہ کی طرف تو اس کی نگاہ ہی نہیں جاتی۔ تو کہتا میں نے تو بنایا ہی ایک دل ہے، دو تو میں نے بنائے نہیں، تو اس دل میں تمہارے پاس کیا ہے؟ تو جس کو یہ عطا ہے یہی تصوف ہے، اور جس کو یہ کیفیت عطا نہیں ہے اس کو چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے ایمان کی فکر کرے، کیونکہ کل کو اللہ کے حضور حاضری ہے۔ وہ کہہ رہا ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان اور اس کے نام کے ساتھ عفو درگزر اور کسی پر رحم اور کرم اور رحمانیت اور رحیمیت اللہ کی طرف سے ہے تو وہ یہی ہے کہ اس کا سفر اللہ کی حضوری کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے،
اور غیر اللہ کی طرف سے اس کی منزل ختم ہو جاتی ہے۔ اور زندگی کے ہر فیصلے میں اگر سنت نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام اس کے ذہن میں آ کر کھٹکتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ اسی کی طرف بڑھتا چلا جائے، کوشش کرتا چلا جائے۔ جب بھی اس جہان سے جائے گا اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو کامیابی ہوگی، نہیں ہوگی تو ناکامی ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں اپنے پاک نام کی نسبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے پاک نام کے لیے دھڑکنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان نبوت سے مالا مال فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں اپنے پاک نام کے ذکر کا نور اور چاشنی اور حلاوت اور مٹھاس عطا فرمائے، اور سنت خیر الانام سے جو ہمارے دل کے اندر کوئی نفرتیں ہیں، کوئی ہمارے غفلتیں ہیں، کوئی سستی اور کاہلی ہے، یا اس کے پاک نام کے ذکر سے ہمارے اندر کوئی سستی ہے تو اللہ وہ سب دور کر دے، ہمیں اخلاص عطا فرما دے، اخبات عطا فرما دے، اور ہمیں اللہ اپنے حضور حاضری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو شرم ساری سے نجات عطا فرما دے، اور ہمارے اوپر عفو و درگزر کا فیصلہ فرما کر ہمارے دلوں کی دھڑکنوں میں اپنے پاک نام کے ذکر کا نور سما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہیں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے پاک نام کا